یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مودی سرکار کی طرف سے سیاسی شکست کا کھلا اظہار قرار دیا۔ بھارتی قابضین نے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں گزشتہ کئی روز سے چھاپوں، تلاشیوں اور پکڑ دھکڑ کا وسیع سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور صرف گزشتہ شام سے ہی سری نگر اور دیگر علاقوں میں حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار، جنرل سیکریٹری مولوی بشیر احمد عرفانی، حریت رہنما عبدالرشید لون، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین بٹ، جماعت اسلامی کے رہنما فاروق احمد، انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اونتو اور کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ حریت ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری عوام کے خلاف یہ پرانے اور آزمودہ ہتھ کنڈے ہیں اور مودی سرکار کی یہ اہم خانہ سوچ ہے کہ ان سے وہ کشمیری عوام اور ان کی حقیقی حریت پسند قیادت کے جذب و عزم کو شکست دینے میں کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھونس، دباؤ، ظلم و تشدد، چھاپوں، محاصروں، توڑ پھوڑ اور گرفتاریوں سے بھارت کو آج تک کچھ حاصل ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ دریاسنا سری نگر اور دیگر علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کشمیریوں سے متحد ہونے اور بھارتی قبضے کے خلاف جاری جدوجہد آزادی کے ساتھ کھڑے رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کی طرف سے چسپاں کیے گئے ان پوسٹروں میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت سے آزادی کے لیے اپنے عزم کو مضبوط کریں اور بھارت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ ادھر بانڈی پورہ میں مختلف میڈیا ایسوسی ایشن سے وابستہ صحافیوں نے صحافتی برادری کے ساتھ قابض حکام کے بہیمانہ سلوک کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ اور غیر قانونی قبضہ، اہل کشمیر کو اس ناجائز قبضے کو فوجی طاقت کے بل پر قبول و تسلیم کرانا، گزشتہ 30 برسوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کا قتل، جائیداد و املاک کی تباہی، ہزاروں کشمیریوں کو بھارتی جیلوں میں مقید، ہزاروں نامعلوم قبریں، پھر گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے ساتھ ہی یہاں فوجی محاصرہ مسلط، 80 لاکھ کشمیریوں کو عملاً گھروں میں محصور، ڈومیسائل اور زرعی قوانین کے نام پر کشمیری عوام کو اقلیت اور مسلم ریاست کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے جیسے اقدامات وہ عوامل ہیں جو مودی اور بی جے پی کا ٹولہ مسلسل بروئے کار لا رہے ہیں۔ مگر کیا عالمی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ جس کی 20 قراردادیں ہنوز تشنئ تکمیل، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارتی اقدامات کو بھارتی آنکھ سے نہیں بلکہ اپنی آنکھ اور سب سے بڑھ کر عالمی اصولوں کے مطابق پرکھتی ہیں، جس کا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ بھارت نہ صرف عالمی اصولوں بلکہ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے مسلسل انکاری اور بین الاقوامی آوازوں پر کان نہیں دھر رہا ہے، جس کے بعد عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں عالمی اصولوں کی خلاف ورزی پر لگام دی جائے اور کشمیری عوام کو حق خود ارادت کا موقع فراہم کیا جائے، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی قراردادوں میں دی جا چکی ہے، تاکہ کشمیری عوام بھی سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔